بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں ہوگی جو ہمیں توحید کا درس دے. یہ وہ نماز ہے. یعنی یہ تین چیزوں پر اگر انسان عمل کر دے, یقین جانیے اس کی زندگی بدل جائے گی, اس کی زندگی سنور جائے گی. اب ہم سے مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا چاہتے ہیں اپنے اندر بصیرت پیدا کرو. بصیرت کیسے آئے گی؟ کون لوگ تھے جن کے پاس بصیرت تھی اور کون لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کو ستایا؟ کتنے ایسے لوگ تھے دعویٰ کرتے تھے ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, مگر ان کا عمل اہل بیت کی اذیت کا سبب بنتا تھا. آپ دیکھیں جب شخص مولا کے پاس آیا, مولا نے اس سے کہا تم ہمیں کیوں ستاتے ہو؟ کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, میں کیوں آپ کو ستاؤں گا؟ مولا نے اس وقت فرمایا کہ تم نے فلاں مومن کی فلاں موقع پر توہین کی, بے حرمتی کی. من اہان ولیا فقط بارزنی بالمحاربہ. اور وہ مومن تھا, مومن یعنی ولی خدا تھا, اور جو مومن کی اہانت کرے اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا ہے, اس نے خدا سے مخالفت کی ہے. دیکھیے مولا فرما رہے امام حسین الحیات العقیدہ والجہاد, زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے, ایک عقیدہ اور ایک جہاد. یعنی یہ دو چیزیں ساتھ ہوں گی. اگر صرف عقیدہ ہوگا تب بھی فائدہ نہیں, اگر صرف جہاد ہوگا تب بھی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے امام رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو کافی لوگ, کافی مسلمان اس کو بڑا اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہاں لڑتا اچھا تھا, تلوار اچھی چلاتا تھا, مگر اس میں وہ عقیدہ نہیں تھا. رسول اللہ نے اسے کسی جگہ بھیجا, جاؤ فلاں قبیلے کو اسلام کی دعوت دو. اس قبیلے کے ساتھ اس شخص کی ذاتی دشمنی تھی. اب ایک مرتبہ ادھر اس قبیلے میں گیا, کئی مردوں کو قتل کر کے واپس آیا. رسول اللہ کو جیسے پتا چلا, رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے, خدایا میں برات مانگتا ہوں, خدایا میں تبرہ کرتا ہوں اس کے عمل سے. پھر رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا, مولا علی نے ان کی دیت بھی عطا کی, انہیں پیسے بھی دیے, اور یہاں تک کہ جو کچن میں پلیٹ بھی ٹوٹی تھی مولا امام علی علیہ السلام نے اس کا بھی خرچہ دیا, خواتین کو پیسہ دیا, مزید پیسہ دیا تاکہ وہ راضی ہو جائیں. اور پھر رسول اللہ خوش ہوئے. یہ شخص کون تھا؟ یہ وہی تھا جب مالک ابن نویرہ سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے گیا تھا. مالک ابن نویرہ سے بات ہو رہی تھی, کچھ اختلاف ہو گیا تھا. بات کرتے کرتے اس کی نگاہ مالک ابن نویرہ کی زوجہ پر پڑ گئی, اسے بڑی خوبصورت لگی. اس نے کہا مالک ابن نویرہ کو تم ہتھیار پھینک دو, ہم حملہ نہیں کریں گے. اس نے ہتھیار مالک ابن نویرہ نے پھینک دیے. جب نماز کا وقت آیا اس نے غداری کر کے نماز کے موقع پر ان کو کیپچر کیا, انہیں گرفتار کیا, اس مرد کو قتل کیا, مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ زنا بھی کیا ہے. اور جب سینٹرل حکومت کو پتا چلا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, لوگوں نے کہا اس پر حد جاری ہونی چاہیے, اس نے زنا کیا ہے. آپ خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کس نے اس شخص کو بچایا اور اسے قتل نہیں ہونے دیا. یہ کون شخص تھا جس کے پاس جہاد تو تھا, طاقت تھی, مگر عقیدے کے بغیر اگر جہاد آئے گا تو وہ دہشت گردی میں بدل جائے گا, وہ ٹیررزم میں بدل جائے گا. اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا, بس جہاد تھا, تلوار چلانے کا ہنر تھا, تلوار آتی تھی اسے. اب دیکھیے اس کے مقابل میں اویس قرنی ہیں جو پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں. ایک پوری رات سجدے میں اویس قرنی, اگلی رات رکوع میں اویس قرنی. کوئی پوچھتا تھا اویس تم تھکتے نہیں ہو, پوری رات سجدے میں ہو؟ اویس کہتے تھے میں بس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو مؤذن کی آواز آنے لگ جاتی ہے کہ فجر کی وقت ہو چکا ہے. اویس کیا اتنا لمبا پڑھتے ہو ایک بسم اللہ کو؟ نہیں, میں ایک بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پوری رات اس کی لذت میں مسرور رہتا ہوں, ایک بسم اللہ کی لذت میں پوری رات مسرور رہتا ہوں. وہ اویس, مگر اویس صرف عبادت نہیں کرتے تھے, اویس مجاہد بھی تھے. کیونکہ حدیث میں المؤمن کالنحل, مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے. شہد کی مکھی کی مثال کیوں دی؟ فرمایا شہد کی مکھی جب کسی ڈالی پہ بیٹھتی ہے وہ ڈالی کو توڑتی نہیں. شہد کی مکھی کیا پروڈیوس کرتی ہے, کیا پیداوار کیا ہے؟ میٹھی چیز پیدا کرتی ہے. تو مومن بھی وہ ہے جو مٹھاس پیدا کرے, کڑواہٹ پیدا نہ کرے, مگر اسی شہد کی مکھی کا ہتھیار ہمیشہ تیار رہتا ہے. جب کوئی حملہ کرتا ہے تو فوراً اس پر حملہ کرتی ہے. یعنی مٹھاس بھی بناؤ, عقیدہ تمہارا میٹھا ہے, مٹھاس بھی ہونی چاہیے, مگر ساتھ میں جہاد بھی ہونا چاہیے. مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے. اویس قرنی صرف سجدے نہیں کرتے تھے
مولا جنگ صفین کی طرف جا رہے ہیں، مولا علی نے پیشن گوئی کی، ابن عباس کو کہا، سب کو کہا کہ آج کوفے سے 1000 لوگ ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ اب ابن عباس نے گننا شروع کر دیا، 1 2 999 لوگ آئے۔ اب ابن عباس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یا علی آپ نے ایسی کیسی پیشن گوئی کر دی، اب اگر ہماری پیشن گوئی غلط نکل آئے کتنی بدنامی ہوگی۔ ابن عباس سلمان نہیں تھے، ابن عباس ابوذر نہیں تھے، ابن عباس کی وہ معرفت نہیں تھی جو میسم و ابوذر کی معرفت تھی۔ ابن عباس ٹھیک ہے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، مگر ہمیشہ پریشان رہتے تھے، علی کے چاہنے والے تھے، مگر وہ گہری معرفت نہیں تھی۔ سر پیٹ رہے ابن عباس، مولا ہماری پیشن گوئی غلط ہو جائے گی اور آپ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ مولا نے کہا صبر کرو۔ ایک مرتبہ دور سے دیکھا ایک شخص ہے جو آ رہا ہے، جسے عابدوں کا لباس پہنا ہوا ہے، زاہدوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے۔ قریب آیا، علی نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام اویس قرنی ہے۔ علی نے کہا اللہ اکبر، میرے حبیب نے کہا تھا تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہوگی۔ پھر اویس کہتا ہے مولا اپنا ہاتھ قریب لائیں، میں آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا کس شرط پہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو گے؟ اویس کہتا ہے اپنی گردن نہ کٹا دوں تو مجھے اویس قرنی نہ کہنا، آپ کے قدموں پہ اپنی گردن نہ کٹا دوں، اپنی جان آپ کے قدموں پہ نچھاور نہ کر دوں تو مجھے اویس نہ کہنا۔ اور یہی ہوا، اسی نے اویس نے بیعت کی اور اسی جنگ صفین میں اویس قرنی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی یہ وہ عابد تھا، عبادت کی انتہا اور جہاد کی بھی انتہا ہے۔ الحیات العقیدہ والجہاد، یہ لوگ تھے جن کی زندگی میں حیات میں عقیدہ بھی تھا اور جہاد بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بصیرت تھی، یہ گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں گے اہل بیت کے جو خاص صحابی تھے، اصحاب السر یعنی سیکرٹ والے اصحاب، میسم ان میں سے تھے، حبیب ان میں سے تھے، ابوذر ان میں سے تھے، سلمان ان میں سے تھے۔ کوفے کے بارے میں لکھا ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میسم بھی بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آئے، حبیب ابن مظاہر نے میسم سے کہا، اے میسم ایک دن دیکھ رہا ہوں علی کے عشق میں تیری زبان کاٹی جائے گی۔ تو پلٹ کے میسم حبیب سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں حسین کے عشق میں تیری گردن کاٹی جائے گی اور نیزے کی نوک پہ تیرا سر کوفے میں پھرایا جائے گا۔ لوگ حیران، کیا عجیب غریب باتیں آپس میں یہ کر رہے ہیں، لوگ کیا جانے، یہ تو عاشق و معشوق کی باتیں ہیں، یہ عاشقان علی کی آپس میں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ یہ اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرے مولا کے خاص صحابی رشید ہجری آتے ہیں، رشید حجری پوچھتے ہیں میسم اور حبیب کو تم نے دیکھا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا۔ وہ ایک کہہ رہا تھا تمہاری زبان محبت علی میں کاٹی جائے گی، دوسرا کہہ رہا تھا تمہاری گردن حسین کے عشق میں کاٹی جائے گی۔ رشید حجری کہتے ہیں میسم یہ کہنا بھول گیا تھا حبیب ابن مظاہر سے کہ جب حبیب کا سر کوفے میں پھرایا جائے گا، جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہوگا اس کو 100 دینار زیادہ دیا جائے گا۔ لوگ اور حیران ہو گئے، یہ کون سی عجیب باتیں کر رہا ہے؟ یہ تینوں عاشق علی تھے، ان کو موت سے ڈر نہیں تھا، یہ موت کو دیدار علی سمجھ رہا کر رہے تھے، موت کو علی کا دیدار سمجھ رہے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو یہ اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ کیوں؟ بصیرت تھی، وہ جان چکے تھے علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، صرف علی کی طرف جاؤ، دنیا باقی جو کرتی ہے کرنے دو۔ یہ وہ اصحاب تھے۔ اور کربلا میں بھی 72 میں وہی ٹکے جنہوں نے حسین کو ہر شے سمجھا، صرف حسین، صرف حسین، صرف حسین۔ جب ان کی نگاہ جب حسین میں پگھل گئے تب جا کے وہ 72 بنے ہیں۔ جملہ یہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائے، اے حسین ان پر سلام جو تجھ میں پگھل گئے۔ جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اب نمک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اب 72 کو حسین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ شام گئے تھے زیارت کے لیے، تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے سے، جو قدیمی عالم دین شام میں رہتے تھے، ان سے پوچھا آپ اتنے عرصے سے شام میں دمشق میں رہتے ہیں، آپ نے کوئی معجزہ کرامت بتائیے۔ انہوں نے کہا بتاتا ہوں، ایک لبنانی خاتون کی ہے، لبنان میں رہنے والی تھی، اس کی بچی 4-5 برس کی تھی، اسے فالج ہو گیا تھا، کئی ڈاکٹروں پہ لبنان میں اسے دکھایا، اس کی علاج نہ ہو سکا۔ آخر کسی نے کہا اس کا علاج سیریا میں، ڈماسکس میں، دمشق میں ایک ڈاکٹر ہے، ادھر جا کے اپنی بیٹی کا علاج کرائیے۔ یہ گئی خاتون، اکیلے تھی، اپنی بچی کو لے کر آئی، ایک فلیٹ کرائے پہ لیا اور بچی کا علاج چل رہا تھا۔
علاج کے دوران یہ خاتون کہتی ہے اسی دوران محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے ایک جلوس کو جاتے ہوئے دیکھا، دمشق سے جلوس جا رہا تھا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی ایک بیٹی تھی جو قید میں مر چکی تھی، ہم اسی کی قبر کی طرف جا رہے ہیں. اسے یاد آیا حسین کی بیٹی، میری بھی تو بیٹی ہے، میں عیسائی ہوں، ٹھیک ہے چلو چلتی ہوں، کیا حرج ہے. تو ایک مرتبہ یہ بھی جلوس میں چلتی، روتی روتی ماتم کرتی، اور دل ہی دل میں بی بی سکینہ سے بات کر رہی تھی، اے حسین کی بیٹی، میں تجھے جانتی نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، مگر میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں روتے رہے ہیں، آپ پر آپ کی مصیبتوں کے بیان کر رہے ہیں. اے بی بی، اگر میری بیٹی کو آپ شفا دے دیں گے تو میں زندگی بھر مسلمان ہو جاؤں گی اور اسلام کو قبول کر لوں گی. کہا میں روتی روتی 2-3 گھنٹے کا جلوس چلا. اچانک اسے خیال آیا میں تو گھر میں اپنی بچی کو سلا کر آئی تھی، اگر بچی جاگ جائے تو روئے گی، جلدی گھر میں جاؤں. جلدی وہ گھر کی طرف گئی. جیسے اس نے چابی سے دروازہ کھولا، وہ بچی جس کو فالج تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، وہ خود اٹھی اور چل کے ماں کے پاس آئی. ماں حیران، بیٹی تم تو چلنے کے قابل نہیں تھی، کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہا اماں، ابھی ایک 4 برس کی چھوٹی بی بی یہاں آئی تھی جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے، اس بچی نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، میں چلنے کے قابل ہو گئی. اماں، اس بی بی نے جاتے جاتے کہا اپنی اماں سے کہہ دو اپنا وعدہ نہ بھولے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. عزاداروں چلیں گریہ کریں اس بی بی پہ جس نے اپنے 2 بچے کربلا میں شہید قربان کر دیے. عزادارو، بی بی زینب، بڑی مصیبتیں بی بی زینب نے دیکھی. بی بی زینب کی ماں بی بی فاطمہ زہرا نے بھی بڑے مصائب دیکھے. بابا کے دور میں مصائب بی بی فاطمہ نے دیکھے. بی بی خدیجہ شہید ہو گئی، مصائب دیکھے. شوہر کے گھر میں جا کے مصائب دیکھے. اتنے مصائب بی بی فاطمہ نے دیکھے، مگر ام المصائب بس زینب بنی. ام المصائب یہ بی بی، مصیبتوں کی ماں زینب. اسی لیے تو جب یہ کاروان کربلا سے نکل رہا تھا، علماء نے زبان حال پیش کیا. بی بی زینب نے حسین سے کہا حسین بھیا کربلا چلیں گے، تم بھی کربلا چلو گے، میں بھی کربلا چلوں گی. بھیا حسین تو فاتح کربلا، میں فاتح شام بنوں گی. بھیا حسین تو بھی بچے قربان کرے گا، میں بھی بچے قربان کروں گا. تو علی اکبر و اصغر کو قربان کرے گا، میں اون و محمد کو قربان کروں گی. بھیا حسین میرے بچوں کا تیرے بچوں سے کوئی تقابل نہیں، میرے بچے تیری بچوں کے جوتیاں اٹھانے والے ہیں، مگر حسین بھیا تیرے بچوں کی شہادت کے بعد تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی. میرے بچوں کی شہادت کے بعد میری نسل قیامت تک ختم ہو جائے گی، کوئی مجھے اماں کہنے والا نہیں ہوگا. اگر سجاد کہے تو صحیح، مرنا دل میں یہ حسرت رہے گی. ہاں عزادارو، آج اس بی بی پہ رونا ہے جتنے کتنے مصائب اسی بی بی کو پرسہ دینا ہے. اون محمد کو رات میں بٹھا کے تیار کر رہی ہے بی بی. بچوں کل صبح کو پیاس بڑھ جائے گی مگر پانی نہ پینا، ماموں ابھی پیاسے ہیں. بچے کہتے ہیں اماں وعدہ ہم پانی نہیں پیئیں گے. عزادارو ایک مرتبہ 10 محرم کا دن آیا، عباس نے اون کو سواری پہ بٹھایا اور ایک مرتبہ حسین نے محمد کو سواری پہ بٹھایا. دونوں گئے. بھائی نے بھائی سے کہا بھائی تم میمنہ میں جاؤ، میں میسرہ میں جاتا ہوں، پھر قلب دشمن پہ ملیں گے، عمر سعد کو مل کے قتل کریں گے. اب بڑی شجاعت سے یہ بچے لڑ رہے. عزادارو ایک ظالم نے وار کیا، بچہ زین سے زمین پہ آیا. بھائی نے بھائی کو کہا
بھیا اماں سے کہنا میں نے پانی نہیں پیا، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حسین دوڑے، دونوں کی لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں آئے۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے جب بھی حسین خیمے میں کوئی لاش لاتے تھے سب سے پہلے جو استقبال کے لیے آتی تھی وہ بی بی زینب ہوتی تھی، مگر جب آن محمد کی لاش آئی زینب نظر نہیں آ رہی۔ مدینہ میں کسی نے پوچھا بی بی زینب سے آپ اپنے بچوں کی لاش کے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اب دیکھیے بی بی کو حسین کی کتنی فکر ہے۔ مدینہ میں اس سوال کا بی بی نے یوں جواب دیا، بی بی نے کہا میں حسین کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی میں نے حسین کا سامنا ہی نہیں کیا۔ لاشیں پڑی ہیں مگر زینب نہیں آ رہی۔ آخر حسین نے کہا زینب کو بلاؤ خدا حافظ کر دے۔ بی بی زینب آئیں، اون محمد کی لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کی لاش پہ رکھا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہا اے میرے بچوں اب میں ماموں پہ کس کو قربان کروں؟ میرے دو ہی بچے تھے جو قربان ہو گئے۔ پورے راستے میں بی بی نے کہیں اون محمد کا مرثیہ نہ پڑھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ جب یہ کاروان رہا ہو کر واپس مدینہ آیا، مدینہ میں بی بی نانا کے روزے پر گئی ہیں، نانا پہ حسین پہ گریہ کیا ہے، اماں کی قبر پہ گئی ہیں، حسین پہ گریہ کیا، بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ بنی ہاشم کے گھروں پہ گئی، کوہرام مچ گیا، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں، حسین پہ گریہ کیا۔ اب 1 سال کے بعد بی بی اپنے گھر آ رہی ہے، عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 سال کے بعد دیکھے، اگر پہچاننے سے انکار کر دے، بتاؤ اس بیوی پہ کیا مصیبت پڑی ہوگی۔ بی بی آئی گھر میں، حضرت عبداللہ نے دیکھا، کہا بی بی آپ باہر چلے جائیے، میری بیوی گھر پہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سربا میں زینب عبداللہ مصیبتوں نے مجھے چور چور کر دیا۔ آخر ماں کا جگر تھا، کتنی مصیبتوں کو برداشت کرتی۔ گھر میں آئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے اون محمد کے، آخر کتنا صبر کرتی۔ ایک مرتبہ مسلوں کو اٹھا کے کلیجے سے لگا کے کہا ہائے اون محمد مارے گئے، میرا سارا گھرانہ اجڑ گیا۔ عبداللہ زمین پہ بیٹھے، پھر زمین سے اٹھے، پھر زمین پہ بیٹھے، پھر زمین پہ اٹھے۔ عبداللہ سے بی بی زینب نے کہا عبداللہ کیا تمہیں بچوں کی مصیبت برداشت نہیں ہو رہی؟ عبداللہ نے کہا نہیں نہیں زینب، اگر میں بھی ہوتا تو میں حسین پہ قربان ہو جاتا، مگر زینب مجھے یہ بتاؤ تیری کلائیوں پہ یہ نشان کیسے آئے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسان شمر کا تازیہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہماری اس خلیص عبادت قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انجمن دستہ محمدی کے اراکین اور آپ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور خاندان داری کریں۔ انجمن دستہ محمدی